سبرنگ ڈائجسٹ میرے خیال میں اردو کا ایک ناکام ڈائجسٹ ہے اور سب سے کامیاب ڈائجسٹ بھی ہے۔ ناکام اس لیے کہ بند ہو گیا، جب شائع ہوتا تھا تب بھی بہت بے قاعدگی سے، مہینوں کی تاخیر تو معمول کی بات تھی، ایک رسالے سے دوسرے رسالے کا وقفہ سال بھر تک بھی چلا جاتا تھا، اور یہی ڈائجسٹ کامیاب اس لیے ہے کہ اسے بند ہوئے لگ بھگ 10 سال کا عرصہ ہو چلا ہے، لیکن لوگ آج بھی اسے یاد کرتے ہیں۔ اور ویسے تو ایک دنیا اس ڈائجسٹ کو چاہتی ہے، اس ڈائجسٹ کی چاہنے والی ہے، لیکن ایک صاحب ہیں حسن رضا گوندل، انہوں نے کمال یہ کیا کہ سبرنگ کے تمام شماروں کو ڈیجیٹلائز کر لیا اور اب اس میں چھپی تحریروں کو کتابی صورت میں شائع کرنا شروع کیا ہے، اور اس سلسلے کی پہلی کتاب ہے سبرنگ کہانیاں۔ اس میں سبرنگ میں چھپنے والی وہ کہانیاں شامل کی گئی ہیں جو دوسری زبانوں سے ترجمہ کی گئیں۔ یہ کتاب بک کارنر جہلم نے چھاپی ہے اور بہت ہی خوبصورت چھاپی ہے، بہت معیاری پرنٹنگ ہے، بہترین آرٹ پیپر پر چھپی ہے اور 370 صفحات کی کتاب ہے۔ اس کی قیمت ہے 900 روپے۔ اس کتاب میں جو کہانیاں چھپی ہیں وہ یقیناً ان کو پڑھنے کا ایک لطف تو ہوگا ہی، کیونکہ رسالے کے مدیر شکیل عادل زادہ صاحب، ان کا کہانیوں کو منتخب کرنے کا پیمانہ بہت ہی کڑا تھا، تو ظاہر ہے کوئی کہانی جسے پڑھ کر مزہ نہ آئے وہ اس رسالے میں شامل ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ لیکن ساتھ ہی اس کتاب کو ہاتھ میں پکڑنا اور دیکھنا وہ بھی ایک خوشگوار تجربہ ہے۔ نوک جھوک کی کتاب کہانی میں اس کتاب سے میں آپ کو وہ کہانی سناؤں گا جو مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو اپنی محبوبہ کو منطق سکھانا چاہتا تھا۔ آپ نمونے کے طور پر یہ ایک کہانی سنیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتاب میں منتخب کی گئی دیگر کہانیاں کیسے ہوں گی۔ اس کہانی کا نام ہے عامل معمول۔ بنیادی طور پر میں ایک منطقی آدمی ہوں۔ منطق میرا خاص مضمون ہے۔ استدلال اور غور و فکر کے بغیر کوئی بات تسلیم کر لینا میرے لیے ناممکن ہے۔ میرے کمرے کا ساتھی بیلوز بظاہر تو بے حد ذی ہوش، ذہین اور وجیح نوجوان ہے، مگر اندر جھانکیے تو کچھ بھی نہیں۔ ایک دن سپہر کے وقت بیلوز اپنے بستر پر بے حال لیٹا ہوا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو بلانا چاہا مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا اور مردہ آواز میں کچھ کہنے لگا۔ میں نے کان لگا کر سنا، وہ ریچھ ریچھ کی گردان کر رہا تھا۔ ریچھ؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ مجھے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا اور میں ڈاکٹر کو بلانے کے لیے مڑا، مگر اس نے پھر مجھے تقریباً روک لیا اور روتی ہوئی آواز میں بولا، مجھے ریچھ کی پوستین چاہیے۔ میرا شبہ یقین میں تبدیل ہو گیا۔ یقیناً اس کی دماغی حالت درست نہیں تھی۔ میں نے ہمدردی سے پوچھا کہ تم جیسے مہذب شخص کو پوستین کیوں چاہیے؟ وہ اپنی پیشانی پر مکہ مارتے ہوئے بولا، بس چاہیے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ فیشن کی دنیا میں کتنی زبردست تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ میں نے طے کیا کہ میں بیلوز کی یہ طفلانہ خواہش پوری کرنے کی ضرور کوشش کروں گا۔ اتفاق سے میں بھی بیلوز سے ایک چیز کا خواہاں تھا۔ میری مراد بیلوز کی دوست پولی سے ہے۔ پولی ایک طرح سے میرے ذہن پر چھائی ہوئی تھی۔ میں دوشنبے کی صبح واپس لوٹا تو میرے پاس پوستین موجود تھی۔ مجھے خلاف توقع اس کے حصول میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ اتفاق سے یہ مجھے اپنے چچا سے مل گئی تھی۔ میں نے سوٹ کیس سے مڑی تڑی ریچھ کی پوستین نکال کر بیلوز کی ناک سے لگا دی۔ دیکھو، میں نے فخر سے پوستین ہوا میں لہرائی۔ بیلوز نے جھپٹ کر پوستین میرے ہاتھ سے چھین لی۔ میرے خدا، وہ بڑبڑایا۔ اس نے پوستین سینے سے لگا لی۔ اوہ میرے خدا! اس نے تقریباً 20 بار میرے خدا کی تکرار کی۔ چاہیے؟ میں نے پوچھا۔
اس نے کثیف اور سکڑی سمٹائی پوستین اور زور سے سینے کے ساتھ بھینچ لی اور جذبات سے بوجھل لہجے میں کہنے لگا، یقیناً تم اس کے عوض کیا چاہتے ہو؟ پولی، میں نے بے جھجک کہا۔ بیلوز درمیان سے ہٹ گیا۔ پولی کی قربت حاصل کرنے میں مجھے کوئی خاص دقت پیش نہیں آئی۔ پہلے میں نے اسے رات کے کھانے پر مدعو کیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے کہا، کس قدر لذیذ کھانا تھا۔ اس کے بعد میں اسے فلم دکھانے لے گیا۔ فلم ختم ہوئی تو بولی، اف، کتنی عمدہ فلم تھی۔ اور جب میں اسے اس کے کمرے میں پہنچا کر آیا تو اس نے آنکھیں بند کر کے مسرت بھرے لہجے میں کہا، آہ، کس قدر خوبصورت رات ہے۔ پولی کو خدا حافظ کہنے کے بعد میں ہاسٹل آیا۔ میں نے سوچا کہ اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ میں اپنا اصل کام شروع کر دوں۔ پولی کو سطحیات سے کھینچنا اور اس کے ذہن کو جلا بخشنا ضروری تھا۔ چنانچہ میں نے ایک دن پولی کو آمادہ کر لیا کہ ہم رات کو ہاسٹل کے عقب میں بلوط کے کہن سال درخت کے نیچے ملیں گے اور بڑی خاص گفتگو کریں گے۔ رات کو ہم ملے تو پولی نے چھوٹتے ہی بڑے پرشوق لہجے میں پوچھا، ہم کون سی خاص گفتگو کریں گے؟ منطق کی گفتگو، میں نے جواب دیا۔ پولی ایک لمحے کے لیے جیسے فکر میں ڈوب گئی اور پھر سر اٹھا کر بولی، بہتر ہے۔ میں نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور کہا، منطق وہ علم ہے جو ہمیں صحیح طور پر سوچنے، سمجھنے اور فکر کرنے کا انداز سکھاتا ہے۔ منطق ہمیں گمراہ کن اور پرفریب طرز زندگی سے بچاتی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع یہی ہے، یعنی ہم منطق پر بات کریں گے۔ پولی نے مسرت سے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا، اوہ، یہ تو بہت خوبصورت بات ہے۔ میں ذرا دیر کے لیے حیران رہ گیا، پھر لہجے میں مضبوطی پیدا کرتے ہوئے بولا، سب سے پہلے ہم استناج کاذب پر گفتگو کریں گے۔ یہ ایک گمراہ کن استدلال ہے۔ استناج کاذب غلط تقسیم کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اسے یوں سمجھو کہ ایک قول کے مطابق ورزش صحت کے لیے مفید ہے، لہٰذا سب کو ورزش کرنی چاہیے۔ پولی بڑے جوش اور سرگرمی سے بولی، بالکل درست، ہر شخص کو ورزش کرنی چاہیے کیونکہ اس سے بدن مضبوط ہوتا ہے۔ اور میں نے اس کی بات کاٹ دی اور ملائمت سے بولا، پولی، یہ ایک گمراہ کن اور فریب آمیز استدلال ہے۔ ورزش بے شک ایک مفید عمل ہے مگر ہر ایک کے لیے نہیں۔ یہ نتیجہ غلط تقسیم کی بنا پر قائم کیا گیا ہے۔ جو لوگ قلب کے عارضے میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے لیے ورزش مفید نہیں، مضر ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ایسے مریضوں کو ورزش کرنے سے سختی کے ساتھ منع کرتے ہیں، لہذا ثابت ہوا کہ ورزش سب کے لیے مفید نہیں ہے۔ اس کے عمومی طور پر مفید ہونے کا اصرار کرنا استناج کاذب ہے۔ میرے خیال میں یہ نقطہ تمہاری سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پولی جوشیلے لہجے میں بولی، واہ واہ، کتنی عمدہ اور خوبصورت بات ہے، آگے چلو۔ میں نے تعمیم اجیل کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ میں نے کہا، میں فرانسیسی نہیں جانتا، تم فرانسیسی نہیں جانتی اور بیلوز بھی فرانسیسی نہیں جانتا، اس لیے یونیورسٹی کا کوئی طالب علم بھی فرانسیسی نہیں جانتا۔ پولی شدید حیرت کے عالم میں بولی، واقعی کوئی نہیں جانتا؟ میں اپنا اضطراب چھپاتے ہوئے بولا، پولی، یہ تعمیم اجیل ہے، یعنی بہت عجلت میں تعمیم کی گئی ہے۔ ہم 3 طلباء کے فرانسیسی نہ جاننے سے یہ بات ہرگز ثابت نہیں ہوتی کہ یونیورسٹی کے تمام طلباء فرانسیسی سے نابلد ہیں۔ پولی کا منہ لٹک گیا۔ اب میں اسے استدلال خرافات کے بارے میں بتانے لگا۔ میں جم کو کبھی پکنک پر نہیں لے جاؤں گا کیونکہ جب بھی وہ ساتھ جاتا ہے بارش ہونے لگتی ہے۔ اچھا؟ پولی کے چہرے پر شادابی دوڑ گئی۔ میں بھی ایک ایسے شخص سے واقف ہوں، ولیم بہت منحوس ہے، جب بھی پکنک پر ساتھ گیا بارش ہونے لگی۔ اب پولی میں احتجاجاً بولا، یہ ایک مغالطہ ہے، اسے استدلال خرافات کہتے ہیں، یعنی یہ استدلال خرافات پر مبنی ہے۔ بارش ہونے یا نہ ہونے کا ولیم کی ذات سے کوئی تعلق نہیں، ان میں کوئی باہمی ربط نہیں ہے۔ پولی نادم ہوتے ہوئے جلدی سے بولی، اچھا میں سمجھ گئی۔ پولی نے مجھے مایوس کیا تھا۔
میں خاصا دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ بیلوس کا تحفہ اسے واپس کر دوں، پھر سوچا کل کا دن اور دیکھ لیا جائے، شاید پولی کے ذہن میں کوئی چنگاری موجود ہو اور میں اسے شعلے میں تبدیل کر سکوں۔ دوسری رات میں بلوط کے نیچے پولی سے ملا تو میں نے اسے تحریک ترحم کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ ایک شخص ملازمت کے لیے کمپنی کے مالک سے رجوع کرتا ہے، مالک اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کون سا کام جانتا ہے۔ اس پر وہ شخص اپنے بیوی بچوں کا ذکر چھیڑ دیتا ہے۔ جناب میں بہت پریشان ہوں، مجھے ایک بیوی اور 6 بچوں کی کفالت کرنا پڑتی ہے۔ میری بیوی ہمیشہ بیمار رہتی ہے، بچوں کو پیٹ بھر روٹی نہیں ملتی، ان کے تن پر چیتھڑے جھول رہے ہیں، وہ ننگے پیر پھرتے ہیں اور زمین پر سوتے ہیں، اتنی رقم بھی نہیں ہوتی کہ سردی میں کمرہ گرم رکھنے کے لیے کوئلہ خرید سکوں۔ آہستہ آہستہ پولی کی آنکھیں بھیگتی گئیں، پھر بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اف، یہ سخت ناقابل برداشت ہے، کس قدر کٹھن ہے ان کی زندگی۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بے شک ان کی زندگی بہت افسوسناک ہے، مگر اس شخص نے ملازمت کے لیے جو دلیل دی ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس سے پوچھا گیا تھا کہ وہ کیا کام کرتا ہے۔ جواب میں اس نے کمپنی کے مالک کا جذبہ ترحم ابھارنا شروع کر دیا۔ یہ ایک مغالطہ ہے، سمجھ میں آیا؟ جواب میں پولی مجھ سے رومال مانگ کر آنسو خشک کرنے لگی۔ بوریت کے مارے میرا برا حال تھا، مگر میں بڑے ضبط سے کام لے رہا تھا۔ پولی ضرورت سے زیادہ کودن ثابت ہو رہی تھی۔ کچھ توقف اختیار کر کے میں نے دوبارہ منطق کی تدریس شروع کی۔ اب میں تمہیں استدلال خلاف واقعہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگر مادام کیوری اتفاقاً کولتار کا ایک ٹکڑا فلم کے ساتھ میز کی دراز میں نہ رکھ دیتی تو ریڈیم کبھی دریافت نہ ہوتا۔ پولی نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بے شک بے شک، تم نے والٹر پجن کی تازہ فلم دیکھی ہے؟ کیا کمال کیا ہے اس نے، غضب کا اداکار ہے۔ والٹر پجن اور اس کا کمال بھول جاؤ، میں غصہ دباتے ہوئے بولا۔ میں نے جو مثال دی تھی وہ غلط استدلال پر مبنی ہے۔ مادام کیوری کے اس اتفاق کے علاوہ بھی کسی اور طرح ریڈیم دریافت ہو سکتا تھا۔ مادام کیوری کے علاوہ کوئی اور شخص بھی ریڈیم دریافت کر سکتا تھا۔ ریڈیم دریافت ہونے کے اور بھی کئی اتفاقات ہو سکتے تھے۔ میں حوصلہ ہار گیا تھا، مگر میں نے سوچا کہ ایک اور کوشش کر کے دیکھوں، شاید بات بن جائے اور کوئی مثبت نتیجہ نکل آئے۔ دل پر جبر کر کے میں نے پولی کو دوسرا نکتہ بتانا شروع کیا۔ یہ نکتہ استدلال جارحانہ تھا۔ میں نے پولی کو مخاطب کیا، 2 اشخاص کے درمیان کسی بات پر نزاع ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ مقدمہ پیش ہوتا اور کسی نتیجے تک پہنچتا، ایک فریق نے دوسرے کو چھوٹتے ہی جھوٹا اور دروغ گو کہنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، میرا حریف جھوٹا ہے، اس لیے اس کا بیان غلط ہے، میں اس کی کسی بات کا یقین نہیں کرتا، اس کا دعویٰ سرے سے ہی بے بنیاد ہے۔ پولی، اب تم بتاؤ، پہلے فریق کا رویہ کہاں تک درست ہے؟ پولی بھویں سکوڑے کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں ایک چمک لہرائی اور وہ مشتعل لہجے میں بولی، یہ تو انصاف نہ ہوا، یہ سخت نا انصافی ہے، کیونکہ دوسرے شخص کے کچھ کہنے سے قبل ہی اسے جھوٹا قرار دے دیا گیا۔ اب وہ کس بنیاد پر کوئی دعویٰ کرے؟ وہ کیسے اپنا دفاع کر سکتا ہے؟ میری مسرت کی انتہا نہ رہی۔ پولی نے پہلی بار ذہانت اور ذکاوت کا ثبوت دیا تھا۔ بالکل درست، میں مسرور لہجے میں بولا، تم نے صحیح تجزیہ کیا ہے۔ میں نے سوچا کہ اب آئندہ ملاقاتوں میں منطق کی تدریس نہیں ہوگی، بلکہ میں پولی کو اپنے نازک احساسات سے آشنا کروں گا۔ حسب معمول بلوط کے نیچے ہماری ملاقات ہوئی۔ میں نے پولی سے کہا، پولی، آج ہم منطق پر گفتگو نہیں کریں گے۔ پولی کچھ پریشان سی ہو گئی۔ کیوں؟ میں مسکرا دیا۔ کئی راتیں اس بلوط کے نیچے گزارنے کے بعد مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ قسمت نے ہمیں صرف ایک دوسرے کے لیے خلق کیا ہے۔ تعمیم اجیل، پولی نے مجھے سرشار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں یہ کس طرح معلوم ہوا
کہ قسمت نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے خلق کیا ہے؟ کیا اس بنیاد پر کہ ہم نے 5-7 راتیں اس بلوط کے نیچے گزاری ہیں؟ مجھے پولی کی ذکاوت پر خوشی ہوئی، بلکہ میں آہستہ سے ہنس بھی دیا۔ پولی نے منطق سیکھ لی تھی۔ میں اس کی طرف جھکا اور اس کا بازو پکڑتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولا، جانم، میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں، اب تم میرے لیے بہت کچھ ہو گئی ہو۔ تمہارے بغیر میں اپنا وجود بیکار سمجھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری منگنی ہو جائے اور پھر ہم کسی مناسب موقع پر ازدواجی رشتے میں منسلک ہو جائیں۔ یاد رکھو، اگر تم نے انکار کر دیا تو میں کہیں کا نہ رہوں گا، بالکل برباد ہو جاؤں گا۔ مجھے یہ دنیا اور یہ زندگی بالکل بے وقت نظر آنے لگے گی۔ عجب نہیں کہ میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ تحریک ترحم۔ پولی کا جواب مختصر اور جامع تھا۔ میرے دانت سختی سے ایک دوسرے پر جم گئے اور میرے اندر زلزلہ سا برپا ہو گیا، مگر میں نے بڑے ضبط اور سکون کا مظاہرہ کیا اور زبردستی مسکراتے ہوئے بولا، بہت خوب، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ تمہاری ذہنی استعداد لاجواب ہو گئی ہے، تم نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ تمہاری ہی بدولت سیکھا ہے، پولی نے خاکساری سے کہا۔ تو تم اقرار کرتی ہو کہ یہ صلاحیت تم میں میری وجہ سے پیدا ہوئی؟ کیوں نہیں اقرار نہ کرنے کی وجہ؟ تو پھر اس اعتبار سے تم پر میرا حق ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر تم مجھ سے نہ ملی ہوتی تو تم میں یہ صلاحیت اور منطقی مشگافیاں پیدا نہ ہوتیں۔ استدلال خلاف واقعہ۔ پولی نے سر جھٹک کر پیشانی پر آئی لٹ دور پھینکتے ہوئے کہا۔ میری پیشانی پسینے سے بھیگ گئی اور آواز رند گئی۔ میں نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور نرمی سے بولا، پولی، زندگی کے مسائل اس طرح متشدد ہو کر نہیں سوچنے چاہیے۔ منطق اور اس کے نکات کلاس کی حد تک محدود ہوتے ہیں، عملی زندگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ لازمی چیز نہیں کہ جو چیز کلاس میں درست ہو وہ کلاس سے باہر بھی صحیح ہو۔ پولی میرے چہرے کی جانب انگلی نچاتے ہوئے شرارت بھرے لہجے میں بولی، استناج کاذب اور تعمیم اجیل دونوں۔ معاملہ برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ میرا جسم غصے سے تھر تھر کانپنے لگا۔ میں خود پر قابو کھو بیٹھا اور سخت لہجے میں بولا، منگنی کے لیے آمادہ ہو یا نہیں؟ نہیں۔ پولی کا جواب بڑا مختصر اور سادہ تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل صبح بیلوس سے میری منگنی ہونے والی ہے۔ پولی نے گویا دھماکہ کر دیا۔ یہ بتاؤ کہ تم نے بیلوس کو مجھ پر ترجیح کیوں دی؟ کیا تم جانتی ہو کہ میں یونیورسٹی کا ممتاز طالب علم ہوں؟ میری ذہانت اور بالغ نظری مسلم ہے۔ میرے سامنے ایک روشن اور شاندار مستقبل ہے اور میرے ساتھ رہنے میں بے شمار فوائد ہیں، جبکہ بیلوس محض ایک دم کودن، تہی مغز اور فضول سا نوجوان ہے۔ اس کے علاوہ نہ خاندانی ہے، نہ اس کی مالی حالت مستحکم ہے، اسے پیٹ بھر روٹی میسر نہیں۔ مخیر حضرات کی اعانت سے تو وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اب تم کوئی منطقی دلیل لاؤ اور مجھے مطمئن کرو کہ تم نے میرے بجائے بیلوس سے منگنی کرنا کیوں پسند کیا؟ پولی کے چہرے پر تفکر سا چھا گیا۔ وہ کچھ دیر تک سوچتی رہی اور پھر سر اٹھا کر بڑے اطمینان سے بولی، میں نے بیلوس کو اس لیے پسند کیا ہے کہ وہ ایک خوش پوش اور سمارٹ نوجوان ہے اور اس کے پاس ریچھ کی پوستین ہے۔